بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ ہر طرح کی تکلیف، مسائل، بیماری دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ تنہائی سے مراد کہ اس جگہ کوئی بھی موجود نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، تاکہ آپ کو خوف ہو رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ سے میرا رابطہ جڑ جائے۔ اب آپ اس وظیفے کو اس تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ تہجد کے ٹائم، آدھی رات، صبح صادق کے وقت، فجر کی اذان کے ٹائم 2 نوافل پڑھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ آپ اس کے بعد سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ یہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وسیلہ بھی ضرور مانگنا ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جنگ لڑے، انہوں نے دین اسلام بچایا، تو آپ اس کے لیے اس کا وسیلہ مانگ کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے جیسے دین بچایا، ہمیں اس وسیلے کے صدقے مجھے رزق عطا فرما، میری پریشانی کو دور فرما۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ بھی ضرور مانگے کہ آپ کے نواسے ہیں، انہوں نے دین بچایا، انہوں نے اپنا سر قلم کروایا، یا اللہ انہی کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بس آپ سورۃ الکوثر پڑھیں، اپنی دعائیں مانگیں، وسیلہ مانگیں، رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس محرم الحرام کے صدقے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے میٹھا مدینہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما۔ اس کے ساتھ یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ قبلہ اول مسجد الاقصی کی بالخصوص حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ بد دعا نہیں کریں گے، دعا مانگیں گے۔ اور اس کے بعد یا اللہ اسرائیل کو ایران سے فتح عطا فرما، اور اسی طرح اپنے مسجدوں کی، اپنے گھر خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما۔ آپ اس طرح دعا مانگیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کو ہر طرح کی دولت، رزق اور آپ کی پریشانی دور فرمائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ ہر طرح کی تکلیف، مسائل، بیماری دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ تنہائی سے مراد کہ اس جگہ کوئی بھی موجود نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، تاکہ آپ کو خوف ہو رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ سے میرا رابطہ جڑ جائے۔ اب آپ اس وظیفے کو اس تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ تہجد کے ٹائم، آدھی رات، صبح صادق کے وقت، فجر کی اذان کے ٹائم 2 نوافل پڑھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ آپ اس کے بعد سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ یہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وسیلہ بھی ضرور مانگنا ہے۔
اس مہینے میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جنگ لڑے، انہوں نے دین اسلام بچایا، تو آپ اس کے لیے اس کا وسیلہ مانگ کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ، انہوں نے جیسے دین بچایا، ہمیں اس وسیلے کے صدقے مجھے رزق عطا فرما، میری پریشانی کو دور فرما۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ بھی ضرور مانگے کہ آپ کے نواسے ہیں، انہوں نے دین بچایا، انہوں نے اپنا سر قلم کروایا، یا اللہ انہی کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بس آپ سورۃ الکوثر پڑھیں، اپنی دعائیں مانگیں، وسیلہ مانگے، رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس محرم الحرام کے صدقے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے میٹھا مدینہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما۔ اس کے ساتھ یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ قبلہ اول مسجد الاقصی کی بالخصوص حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ بد دعا نہیں کریں گے، دعا مانگیں گے، اور اس کے بعد یا اللہ اسرائیل کو ایران سے فتح عطا فرما، اور اسی طرح اپنے مسجدوں کی، اپنے گھر خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما۔ آپ اس طرح دعا مانگیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کو ہر طرح کی دولت، رزق اور آپ کی پریشانی دور فرمائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ ہر طرح کی تکلیف، مسائل، بیماری دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ تنہائی سے مراد کہ اس جگہ کوئی بھی موجود نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، تاکہ آپ کو خوف ہو، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ سے میرا رابطہ جڑ جائے۔ اب آپ اس وظیفے کو اس تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ تہجد کے ٹائم، آدھی رات، صبح صادق کے وقت، فجر کی اذان کے ٹائم 2 نوافل پڑھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ آپ اس کے بعد سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ یہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وسیلہ بھی ضرور مانگنا ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جنگ لڑے، انہوں نے دین اسلام بچایا، تو آپ اس کے لیے اس کا وسیلہ مانگ کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے جیسے دین بچایا، ہمیں اس وسیلے کے صدقے مجھے رزق عطا فرما، میری پریشانی کو دور فرما۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ بھی ضرور مانگے کہ آپ کے نواسے ہیں، انہوں نے دین بچایا، انہوں نے اپنا سر قلم کروایا، یا اللہ انہی کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بس آپ سورۃ الکوثر پڑھیں، اپنی دعائیں مانگیں، وسیلہ مانگیں، رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس محرم الحرام کے صدقے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے میٹھا مدینہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما۔ اس کے ساتھ یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ قبلہ اول مسجد الاقصی کی بالخصوص حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ بد دعا نہیں کریں گے، دعا مانگیں گے، اور اس کے بعد یا اللہ اسرائیل کو ایران سے فتح عطا فرما، اور اسی طرح اپنے مسجدوں کی، اپنے گھر خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما۔ آپ اس طرح دعا مانگیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کو ہر طرح کی دولت، رزق اور آپ کی پریشانی دور فرمائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے،
جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ ہر طرح کی تکلیف، مسائل، بیماری دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ تنہائی سے مراد کہ اس جگہ کوئی بھی موجود نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے تاکہ آپ کو خوف ہو، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ سے میرا رابطہ جڑ جائے۔ اب آپ اس وظیفے کو اس تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ تہجد کے ٹائم، آدھی رات، صبح صادق کے وقت، فجر کی اذان کے ٹائم 2 نوافل پڑھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ آپ اس کے بعد سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ یہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وسیلہ بھی ضرور مانگنا ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جنگ لڑے، انہوں نے دین اسلام بچایا، تو آپ اس کے لیے اس کا وسیلہ مانگ کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے جیسے دین بچایا، ہمیں اس وسیلے کے صدقے مجھے رزق عطا فرما، میری پریشانی کو دور فرما۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ بھی ضرور مانگے کہ آپ کے نواسے ہیں، انہوں نے دین بچایا، انہوں نے اپنا سر قلم کروایا، یا اللہ انہی کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بس آپ سورۃ الکوثر پڑھیں، اپنی دعائیں مانگیں، وسیلہ مانگیں، رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس محرم الحرام کے صدقے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے میٹھا مدینہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما۔ اس کے ساتھ یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ قبلہ اول مسجد الاقصی کی بالخصوص حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ بد دعا نہیں کریں گے، دعا مانگیں گے، اور اس کے بعد یا اللہ اسرائیل کو ایران سے فتح عطا فرما، اور اسی طرح اپنے مسجدوں کی، اپنے گھر خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما۔ آپ اس طرح دعا مانگیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کو ہر طرح کی دولت، رزق اور آپ کی پریشانی دور فرمائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ ہر طرح کی تکلیف، مسائل، بیماری دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ تنہائی سے مراد کہ اس جگہ کوئی بھی موجود نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے تاکہ آپ کو خوف ہو، رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ سے میرا رابطہ جڑ جائے۔ اب آپ اس وظیفے کو اس تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ تہجد کے ٹائم، آدھی رات، صبح صادق کے وقت، فجر کی اذان کے ٹائم 2 نوافل پڑھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، مجھے رزق سے مالا مال عطا فرما۔ آپ اس کے بعد سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ یہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وسیلہ بھی ضرور مانگنا ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جنگ لڑے، انہوں نے دین اسلام بچایا، تو آپ
اس کے لیے اس کا وسیلہ مانگ کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے جیسے دین بچایا، ہمیں اس وسیلے کے صدقے مجھے رزق عطا فرما، میری پریشانی کو دور فرما۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ بھی ضرور مانگے کہ آپ کے نواسے ہیں، انہوں نے دین بچایا، انہوں نے اپنا سر قلم کروایا، یا اللہ انہی کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بس آپ سورۃ الکوثر پڑھیں، اپنی دعائیں مانگیں، وسیلہ مانگیں، رب تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس محرم الحرام کے صدقے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے میٹھا مدینہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما۔ اس کے ساتھ یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ یا اللہ قبلہ اول مسجد الاقصی کی بالخصوص حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ہدایت عطا فرما۔ بد دعا نہیں کریں گے، دعا مانگیں گے، اور اس کے بعد یا اللہ اسرائیل کو ایران سے فتح عطا فرما، اور اسی طرح اپنے مسجدوں کی، اپنے گھر خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما۔ آپ اس طرح دعا مانگیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کو ہر طرح کی دولت، رزق اور آپ کی پریشانی دور فرمائی جائے گی۔